جی جی یہاں تو سب آتے ہی آتے ہیں، آنے والوں پر رحمتیں اتریں اور بیٹھنے والوں پر برکتیں اتریں۔ مزہ آ گیا یار تم سے بات کر کے، ابھی تو باتیں بہت ہیں مگر میں بھی کرتا ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ اب دیکھتا ہوں ہم تم دونوں میں سے کون ادھر ادھر ہوتا ہے۔ آج ہمارا تمہارا مقابلہ، ہم روزانہ کے تھکے ہوئے تم فریش ہو، اب دیکھتے ہیں۔ مگر تم گھبرا مت جانا کہ یار یہ مولانا تو ریسیٹ ہو رہے ہیں، ریسیٹ نہیں ہو رہے ہوں، میں تھوڑی دیر اور بات کروں گا۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی اس لیے چٹکی لی تھی کہ دیکھو تمہارے اندر کتنا دم ہے، مگر دم ہے پورا تمہارے چہرے وطن ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، بابا دے بلند کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 25 سال کا کوارا نبی 21 سال کی دوشیزہ کو لاتا نکاح میں، مگر نہ اس کی زندگی سیکسی زندگی نہیں، وہ تو سماج میں جناب والا ٹیچر بن کے تشریف لایا۔ وہ تو یہ سکھانے آیا کہ جب تمہاری بیوی آ جائے تو تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہوگی، تم جناب والا جب مجرد ہو گئے تو کیسی زندگی، بیوی آ گئی تو کیسی زندگی۔ اسی لیے 25 سال کے کوارے نبی نے، حسین و جمیل نبی نے، اور اتنا حسن کہ میرے اعلیٰ حضرت بولے سبحان اللہ۔ وہ کمال، شعر سنا رہا ہوں، کہاں شعروں کو سننے والے، ادھر بھی توجہ ہو بھائی، شعروں کو سننے والے ہوگی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، عجیب وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے۔ نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمن نہیں۔ اللہ مولانا نوید سلامت رکھے اللہ آپ کو۔ امام وقت ہماری مسجد کے یہی خطیب ہیں اس وقت مولانا نوید، جی بے شک نصیب سے مل گئے ہیں، سنبھال کر رکھنا جناب والا، اچھے نیکوکار ہیں اور جناب والا الحمدللہ بہت ہی ماحول ساز شخصیت کے مالک ہیں، مخیر ملت ہیں۔ حضرات محترم عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اور جناب والا ایک جگہ میرے اعلیٰ فرماتے ہیں لم یات نذیر کا فی نظر مثل تو نشد بہدا جانا، یا رسول اللہ آپ کی طرح حسین دنیا کے پردے پہ نہیں آیا، مگر ہاں ایک حسین آئے تھے، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ان کا نام تھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، بڑے سندر تھے، ان کی مثالیں دی جاتی حسن یوسف حسن یوسف، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف بھی کیا ہے ان کے حسن کے سامنے، کیونکہ حسن یوسف کی مثالیں ضرور دی جاتی ہیں مگر ان کا حسن کیسا تھا پتا؟ ان کا حسن ایسا تھا کہ زلیخا سے عورتیں بولیں کیا کر رہی، کیا دیوانہ پن ہے، کیا دیوانہ پن ہے، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تو زلیخا نے کہا میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، ذرا ایک بار میرے محبوب کو دیکھ تو لو۔ عورتوں کو بلا لیا، تاریخ رکھ لی، عورتوں کو بلا لیا، نیبو دے دی ہاتھوں میں اور چاقو اور چھری دے دی ہاتھوں میں، اور پھر حضرت یوسف سے زلیخا بولی کہ اے میرے محبوب ایک بار ان عورتوں کے سامنے سے گزر تو جاؤ۔ جناب والا جیسے ہی حضرت یوسف گزرے ہیں ان عورتوں کے سامنے سے، اللہ کی قسم ایسی 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 روشنی پھوٹی، ایسی روشنی پھوٹی حضرت یوسف کے چہرے سے کہ عورتیں کھو گئیں اس روشنی میں۔ زلیخا نے کہا نیبو کاٹو، تو جناب والا بجائے نیبوؤں کے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ بعد میں پتا چلا کہ بجائے نیبو کٹنے کے ان کی انگلیاں ہی کٹ گئیں، انہیں درد تک نہ ہوا۔ تو جناب حضرت زلیخا سے بولی واقعی تیرا محبوب تو محبوب ہے۔ تو جناب والا حضرت زلیخا نے کہا تبھی تو فذلک الذی لمتننی فی، اسی بات میں تم مجھے لعنت ملامت کرتی تھی، برا بھلا کہتی تھی۔ تو جناب والا عورتوں کی مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں، ایسے حسین تھے، مگر میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میرے نبی کا حسن بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوسف کے حسن میں تو عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں مگر نبی کا حسن ایسا تھا، تم ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ جناب والا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کا حسن ایسا کہ وہاں عورتوں کی نہیں، عورتوں کی وہاں دیکھ کے کٹی اور مدینے میں بغیر دیکھ کے کٹی، جی، اور انگلیاں نہیں بلکہ سر کٹے، جی بے شک، اور جناب والا عورتوں کے نہیں بلکہ مردوں کے
وہ جناب والا دیکھ کے کٹے اور یہاں نام پہ کٹ گئے اور لوگوں کو احساس تک نہیں ہوا. بریلی والے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. یہ مصطفیٰ ہے, یہ محمد الرسول اللہ ہے. اتنے حسین, مگر انہوں نے 25 سال کی کواری عمر میں کیا کیا؟ انہوں نے خدا کی قسم 25 سال کے کوارے نبی نے پہلی بار اگر کسی کو سینے سے لگایا اور نکاح میں کسی کو لائے ہیں تو 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سینے سے لگایا ہے, کسی کنیا اور دوشیزہ کو نہیں, 40 سال کی بیوہ کو. یا رسول اللہ, اس بیوہ کو سینے سے کیوں لگایا؟ تو جانتے ہو وجہ کیا تھی؟ اس زمانے میں بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, بیواؤں کو منحوس گھوشت کر دیا گیا تھا. ایران کے کلچر میں بیوہ منحوس, ایران کے کلچر میں, یونان کے کلچر میں بیوہ منحوس, ہر جگہ نحوست کا مجسمہ بتایا جاتا تھا بیوہ کو. یہ مصطفیٰ جنہوں نے اس کریت کا خاتمہ کر دیا اور خدا کی قسم 25 سال کی کوارگی میں ایک بیوہ کو سینے سے لگا لیا. مجھے بتاؤ کتنے شبھ چنتک ہیں اس عورت کے؟ گیت نہ گائے یہ عورت, جناب والا طبل تاشے نہ بجائے یہ عورت, اور مصطفیٰ جان رحمت کی دیوانی ہو جائے, ان کی باندھی ہو جائے, ان کی کنیز ہو جائے, اور اس شان کو پہنچ جائے میری ماں میری بہن کہ ساری زندگی کہتی رہے میں محمد کی کنیز, میں محمد کی باندھی. پوری زندگی تم کہتی رہو میں محمد الرسول اللہ کی باندھی ہوں, اور جناب جس دن تم اس دنیا سے جاؤ تو قبر میں میرے نبی کہہ دیں آج میری کنیز آ گئی ہے, آج میری باندھی آ گئی ہے. اور تم اس شان سے نبی کی غلامی کا حق ادا کرو کہ ساری زندگی تم کہتے رہو ہم نبی کے غلام, ہم نبی کے غلام, ہم مصطفیٰ کے غلام. مگر جس دن مر کے جاؤ تو جناب والا قبر میں جب پہلی ملاقات ہو حضور سے تو میرے نبی تمہارے جنازے دیکھ کے ہی کہہ رہے ہیں آج قبر میں میرا غلام آ گیا ہے, میرا دیوانہ آ گیا ہے. اور لوگوں کو عید کا دن ہوگا جس دن نبی کی زبان سے ہی نکل جائے گا کہ میرا غلام آ گیا ہے. بات کو جلدی سے آخری موڑ دیتا ہوں. عرض کرنا چاہتا تھا میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں کہ یہ جناب والا مدرسوں کی 4 دیواریاں ہیں. اتنے بڑے عالم بن گئے غوث اعظم انہی مدرسوں میں, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اتنے بڑے عالم کہ ان کے علم کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل گئیں. ان سے بڑا عالم دھرتی کے پردے پہ کوئی اس زمانے میں نظر نہیں آتا تھا. اتنے بڑے عالم تھے. اگر اجازت دو تو مجھے 1 منٹ ایک عالم کا واقعہ یاد آتا ہے, کہو تو سنا دوں؟ بیٹھ جاؤ ایسے ہی بیٹھی رہو وہیں. اس زمانے میں ایک بڑے مولوی صاحب تھے. ان مولوی صاحب کا نام تھا امام جوزی. کیا نام تھا؟ انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا. میں بہت ناز تھا. ایک دن ان کا یار ان سے بولا زیادہ مت اتراؤ, بہت بڑے بڑے عالم ہیں, تم جیسے تو بہت ہیں, اور اس وقت جو بغداد میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے ان کی ٹکر کا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جوزی بولے ارے افواہیں ہیں, ہوائیں ہیں, اڑی اڑائی باتیں ہیں. کہا چلو ایک مرتبہ پتہ ہی لگا لو. تو جوزی بولے چلو ابھی چل لے ہوں. توجہ ہے, ابھی چل رہے ہوں. یار لے کے آیا جوزی کو غوث اعظم کے پاس. میرے غوث اعظم کو اللہ نے جناب والا سبحان اللہ ایسا تصرف دیا تھا کہ وہ دلوں کے حال کو بھی جانتے تھے, اور میرے غوث اعظم آج بھی ہمارے دلوں کے حالات سے واقف. ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو جناب والا جوزی اور یار دونوں کے دونوں غوث اعظم کی مجلس میں آ رہے تھے. اس وقت میرے غوث اعظم قرآن شریف کی آیتیں اپنے غلاموں کو سنا رہے تھے. جیسے ہی جوزی کو دیکھا میرے غوث اعظم نے, اور جیسے ہی اس کے یار کو دیکھا میرے غوث اعظم نے, میرے غوث اعظم اچانک غائب ہو گئے. پھر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ایک حافظ صاحب سے فرمایا قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھو. ایک حافظ صاحب اٹھے مجلس میں اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت سنائی. جوزی وہاں بیٹھے ہیں, یار ان کے پاس میں بیٹھا ہے. میرے غوث اعظم نے کہا حافظ صاحب قرآن کی ایک آیت سناؤ. حافظ صاحب نے قرآن کی آیت سنا دی. اب میرے غوث اعظم کھڑے ہو گئے اور میرے غوث اعظم نے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی. قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی. کیا بیان کرنا شروع کر دی؟ تفسیر بیان کرنا کسی معمولی آدمی کا کام نہیں ہے.
یہ جو دیکھو یوٹیوب پہ بھیڑیے بیان کر رہے ہیں، انجینئر صاحب قرآن کی تفسیر، ڈاکٹر صاحب قرآن کی تفسیر، ماسٹر صاحب قرآن کی تفسیر، ٹائی لگا کے قرآن کی تفسیر، کوٹ پینٹ پہن کے قرآن کی تفسیر، ایک انگریزی کے لفظ نے تمہیں پاگل بنا ڈالا، وہ اللہ سے دن ہولی قرآن، تم سمجھتے بہت قابل ہے، بہت قابل ہے، بہت قابل ہے، ارے قابل تو شیطان بھی بہت ہے، کوٹ پینٹ پہنے ہوئے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، داڑھی نہیں ہے، مونچھ نہیں ہے، قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر، کس وقت میں آگے، کیا فتنوں کی گھڑی ہے، اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، انجینئر صاحب کریں گے قرآن کی تفسیر، ماسٹر صاحب کریں گے، ڈاکٹر صاحب کریں گے قرآن کی تفسیر، آجا قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، کٹائی اور آس پاس والوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میری ماں اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے امام غزالی جیسا تصوف چاہیے، اور سے کہو امام راضی جیسا علم چاہیے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسا عشق رسول چاہیے، تو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ میرے غوث اعظم کھڑے ہوئے، ان کا حق ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا، کھڑے جی قرآن کی ایک تفسیر بیان کر دی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، یار نے پوچھا جونجی کے کان میں تمہارے یاد ہے یہ؟ تو جوزی بولے یاد ہے۔ میرے غوث اعظم نے دوسری بیان کی تو یار بولا بتاؤ، بولے مجھے معلوم ہے۔ تیسری بیان کی، یار بولا بولو، بولے یاد ہے۔ چوتھی بولے معلوم، پانچویں معلوم، 10 معلوم، 11 معلوم، 12 بولے کوئی نئی بات نہیں، 13 بولے کوئی نئی بات نہیں ہے، سب معلوم ہے، 14 یار بولا ابا صاحب بولے معلوم ہے، آپ اندر نہیں پر یہ معلوم، 16 بیان کر دی، ایک ہی آیت کے جگر چاہیے، ایک ہی آیت کی 16 تفسیریں بیان کرنا۔ جیسے ہی میرے غوث اعظم نے 16ویں تفسیر بیان کی جناب اس آیت کریمہ کی، تو یار بولا کان میں جوزی کے اب کیا خبر ہے، اب بتاؤ، تو جوزی بولا یہ نہیں معلوم ہے مجھے، بولے یہ نہیں معلوم ہے کہ 15 معلوم تھے مگر یہ 16 معلوم نہیں ہے، آج تک یہ بات سنی نہیں ہے، واقعی یار کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو جناب والا میرے غوث اعظم کو پھر جلال پہ جلال آتا رہا، اور میرے غوث اعظم نے پھر 17ویں بیان کر دی، یار بولا بتاؤ، بولے کچھ نہیں معلوم، 18ویں بیان کر دی، یار بولا بتاؤ، تو کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، 18ویں 19ویں ہو گئی تو بولے مجھے نہیں معلوم، 20ویں ہو گئی، 21ویں ہو گئی، ایک ہی آیت کی 21 تفسیریں، 22 تفسیریں، 23 تفسیریں، 24 کمال کی بات ہے، خدا کی قسم قرآن کی ایک آیت اور 25 تفسیریں، جو کہ پسینہ پسینہ اپنے آپ کو جو سب سے بڑا قابل عالم سمجھ رہا تھا، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سن اور سناٹا، یار بولا 25 ہو گئی، تو جناب والا بولا اب بتاؤ، بولے کچھ نہیں معلوم، پانی پانی ہو گیا، 26 ہو گئی، 27 ہو گئی، 28 ہو گئی، 29 ہو گئی، کٹائی والوں تم علمی لوگ ہو اس لیے تمہاری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، 29 ہو گئی، 30 ہو گئی، پاگل ہو گیا جوزی، کھڑا ہو گیا بیچ مجلس میں، اور بیچ مجلس میں کھڑے ہو کر جوزی وہیں سے آیا سیدھا اور میرے غوث اعظم کے پیروں پہ گر گیا اور کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیجئے، تو میرے بغداد والے نے اس کا سر پکڑ کے ایک طرف کرتے ہوئے کہا جوزی اپنے بٹن کھولے جبے کے، اور جبے کے بٹن کھول کر ارشاد فرمایا جوزی یہ تو قال کی تفسیریں ہیں، ابھی حال کی تفسیریں باقی رہ گئی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی احمد صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہ تو قال کی تفسیر ہے، یہ تو بولنے والی تفسیر ہے، ابھی حال کی رہ گئی۔ بولے سرکار حافظ ماں کے پیٹ میں بن گئے جی، عالم جناب والا وہاں 20 سال پڑھا میرے غوث اعظم نے، یہ لوگوں پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لوگوں قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، قرآن ہے تو جہان ہے، قرآن میں سب چیز کا بیان ہے۔ جی جی دوست بولو، تم نے ابھی سنا نہیں، جیولوجی قرآن میں، بایولوجی قرآن میں، میتھمیٹکس قرآن میں، پورا کمپیوٹر قرآن میں، ابھی اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نام سنا ہوگا، اے آئی جی پی ٹی نام سنا ہے، تم نے تو سنا ہی ہوگا،
नौजवानों ने वो तो इसी में लगे पड़े हैं, मोबाइलों में, और रात दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, 3-3 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं। यहाँ की तुम्हें नहीं कह रहे हूँ कभी तुम बुरा मानो, मगर हमारी कौम के नौजवान अक्सर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अब चल रहा है इस टाइम इंस्टाग्राम, धड़ उंगलियां मार रहा है। 70-70 साल का बुड्ढा भी जनाने वाला, जैसे ही मौका मिल रहा उंगलियां मार रहा धड़ाधड़। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, 3-3 बजे तक जनाने वाला। पागल हो गए नौजवान, 3-3 बजे तक मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। और जनाब सर्दियों का जमाना आ रहा है, देखियो लिहाफों के अंदर मोबाइल ही मोबाइल चलते रहेंगे। लिहाफ पड़ा हुआ मोबाइल चल रहा है, लिहाफ पड़ा हुआ तिकोना कर दिया मोबाइल। अल्लाह ने अच्छा खासा चौकोर बनाया था, मगर मोबाइल बाद में आया था, तिकोना हो गया था, तिकोना हो गया। अब क्या बचा है इसके अंदर? पुराना बुढ़ा अगर आंखों से घूर भी ले, 2 मीटर के फासले में खड़ा होगा। पुराना बूढ़ा यदि बैठे, वो बैठे पीछे, अगर ये घूर कर देख लें आज के इस तिकोने को, ये मोबाइल का कमाल है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मेरे लालो, मेरे बच्चों, मोबाइल का यूज करो मगर पॉजिटिवली करो, नेगेटिव अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं ये नहीं कहता मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, और सबर कर लेते जरा सा, मैं खुद ही बुला लेता। सबर नहीं हो रहा, या ज्यादा वजन है हार में। चलो चलो जल्दी डाल दो, चलो। हाँ, इमाम साहब के, मौलाना तारिक साहब के, बड़ी मेहनत है इनकी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बहरहाल अब रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। मियाँ से भी तो मुसाफा कर जाते सैयद साहब हैं। जी जी जी, ऐसी करो मुसाफा। जी बेशक बेशक, रख लो हजरत अपने पास। ना यहाँ मत रखो, यहाँ कोई कैमरा न चल जाए। जी 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 जी। मैं ऐसे ही, तुम्हें तो मालूम ही होगा, जैसे मियाँ को पेश कर गई है, ऐसे ही मुझे एक जगह पेश कर गए थे, मगर मेरे दुश्मन कैमरे लगाए बैठे थे। ऐसा इल्जाम लगाया मुझ पे कि शाहिद साहब के पैसे चोरी कर लिए। जी जी, तो मैंने इसीलिए तो कहा हजरत से, मैंने कहा आप रखे रहो, कैमरे सब अपने ही हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपको खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं क्या कहना चाहता हूँ, पूरी तकरीर मेरी कैसी? मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से, मदरसा खोला मुस्तफा ने, मदरसे की 4 दीवारी से निकली गौसे आदम जैसी हस्तियाँ। जी जी बेशक। और जनाबे वाला माओ की गोद, पहला मदरसा के माँ के पेट से पैदा हुए 17 या 18 पारे के हाफिज कुरान बनकर, तो जोर से कह दो, और दुनिया में मदरसे में पढ़े तो इतने बड़े आलिम बने। और ये मैं कभी नहीं कहा मैं आलिम, बल्कि ये कहा अल्लाह ने मुझे इल्म अता फरमा दिया। हर नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हर नेमत पे। दौलत दी अल्लाह ने, इल्म दिया अल्लाह ने, जवानी दी अल्लाह ने, इल्म दिया, माल दिया अल्लाह ने, कुर्सी दी अल्लाह ने, इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो। हर वक्त 2-2 सांसों में डबल, एक सांस में डबल जिंदगी देता है। अगर सांस अंदर आ जाए तो बाहर आने की गारंटी नहीं, बाहर चला जाए तो अंदर आने की गारंटी नहीं है। मगर तुम और हम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। मैं वो बात बताने जा रहा था, मेरे नौजवानों, मेरी तरफ अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे इन नौजवानों को, अल्लाह इनका मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक जुमला बोलने जा रहा था, अगर कहो इजाजत हो तो सुना दूं। बिल्कुल इरशाद। ये जो कुरान है ना, इस कुरान में एक आयत कई जगह है, उसका मफहूम क्या है कुरान में? आयत का मफहूम ये, इंसानों, अरे ओ जिन्नों, सारी दुनिया के जिन्न और इंस मिलकर कुरान जैसी एक आयत ला के दिखा दो, ये हमारा चैलेंज है। जी बेशक। कुरान के पहले ही पारे में देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। बेशक फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। ए लोगो, अल्लाह फरमाता अगर तुम हमारे कुरान में शक करते हो तो कुरान जैसी एक सूरत, कुरान जैसी एक आयत ला के दिखा दो, और अपने सारे हिमायतियों को बुला लो। हमारा चैलेंज है, तुम कुरान जैसी एक सूरत नहीं बना सकते। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर पाओगे। जी बेशक, बिल्कुल हक है। 1400 साल हो गए, जी जी ये चैलेंज आज तक बना हुआ है, कंप्यूटर हार गया। जी बेशक।
डॉक्टर हार गए, मास्टर हार गए, अबू जहल की पूरी टीम हार गई, अबू लहब की कंपनी हार गई, मनहूस गुरु के हार गए, गुरु घंटाल शैतान के हार गए, शैतान के सारे चेले चमचे हार गए, मगर मेरे कुरान की तरह एक सूरत एक आयत आज तक लाके दिखा न सके। लेकिन आज दुनिया में एक नई चीज आई है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AIGPT। एक सेकंड में करोड़ों सवालों का जवाब दे देता है। तुम पूछ लो, वो पूछ ले, वो पूछ ले, वो पूछ ले, तो एक ही क्लिक में सवाल का जवाब हाजिर है। अब जनाबे वाला ये बड़ी खतरनाक चीज आई है। अब इससे किसी पूछने वाले ने अभी कुछ ही दिनों पहले इससे पूछने वाले से किसी ने ये पूछा, तुम आज आए हो, आज से पहले तुम आए नहीं थे, इसलिए चैलेंज बना हुआ था कुरान का, 1400 साल हो गए, ये कुरान चैलेंज करता हुआ आ रहा, हमारी तरह सूरत ला के दिखा दो, हमारी तरह आयत ला के दिखा दो। तो क्या तुम कुरान की तरह कोई सूरत ला के दिखा सकते हो? इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हो? इस चैलेंज को कबूल कर सकते हो? तो जनाबे वाला ओ हो क्या जवाब आया GPT का। खुदा की कसम कहने लगा तुम देख लेना, और हम और कहीं नहीं तो हम बताए दे रहे हैं, जो नाम लिया इन्होंने खलीली साहब ने, वहीं देख लेना। GPT का जवाब सुनो, कहता है ये चैलेंज, इट इज डिवाइन चैलेंज, ये खुदाई चुनौती है, इसे कोई बंदा स्वीकार नहीं कर सकता। जी बेशक हो सके ये सुभान अल्लाह, खुदाई चुनौती है, साबित हो गया कि कुरान किसी बंदे का नहीं, अल्लाह ही का कलाम है। मुबारक हो, कुरान की सच्चाई AI ने साबित, बेशक 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 कुरान की सच्चाई AI ने ही साबित कर दी। जी घुटने टेक रही है कुरान के सामने, सिर्फ आंखों पे लोगों की पट्टियां बंद नहीं है। आज पता नहीं चलेगा, कल नहीं चलेगा, परसों चल जाएगा, मगर तुम कुरान सीखो और कुरान सिखाओ। तो ये मदरसों की चार दीवारी से गौसे आदम जैसी हस्तियां तशरीफ लाई, इतने बड़े आलिम, क्या किया उन्होंने, क्या किया इन मदरसे की पैदावारों ने? जुल्म के खिलाफ मैदान में आए, अन्याय के खिलाफ मैदान में आए, और शैतान की पूरी किंगडम से टकरा गए। हैवानी तो बहीमत के नंगे नाच को रोका, और दुनिया में इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की और मानवता की सेवा की इन मदरसे की औलादों ने। इसलिए वो लोगों इनके करीब आओ। और हाँ, ये तो दुनिया का फायदा, अभी आखिरत का एक फायदा और बता देता हूँ और जाता हूँ। हम तो आखिरत वाले लोग हैं। अरे बोलो, हमारे पास आखिरत है या नहीं है? जी 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 बेशक है ना, बेशक। अरे कोई ऐसा है जिसकी दुनिया ही दुनिया, और हम ऐसे हैं कि दुनिया भी अल्लाह ने दी और आखिरत का तसव्वुर भी अल्लाह ने दिया। जी जी बेशक बेशक। मरना नहीं मरना, कब्र में जाना नहीं जाना, उठना नहीं उठना, बिल्कुल ये तसव्वुर दिया कुरान ने। जी जी ये कॉन्सेप्ट दिया इस्लाम ने। जी बेशक। एक दिन ऐसा आएगा, उम्र पूरी हो जाएंगे, उम्र पूरी हो जाएंगी, तुम दुनिया से चले जाओगे, मौत का फरिश्ता आएगा, तुम्हारी रूह लेकर चला जाएगा। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने कभी झुका नहीं, कभी सरेंडर नहीं हुआ, न किसी ताकत वाले से डरा, न किसी पावरफुल से डरा, न किसी ताकत वाले के सामने, न कदावर के सामने, न ताजवर के सामने, न दानिश्वर के सामने, कहीं झुका ही नहीं है। और कटाई और आसपास वालों, तुम्हारे लिए खुशखबरी एक पेश करता हूँ कि अगर पहली, जुमला याद रखना, अगर पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता, पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता भी कहीं झुका है तो सिर्फ मदीने में हमारे नबी के सामने, आगरा के लाल के सामने झुका। अल्लाह का हुक्म था अंदर नहीं जाना, दरवाजे पे रहना, इंतजार करना, इजाजत मिले तो अंदर जाना, इजाजत न मिले तो पलट के आ जाना। बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबको ले गया, चले गए, लेकिन जब गए तो पहली मंजिल कब्र, फिर हशर, ये मंजिलें आगे वो चलती नहीं। अब हशर में आ गए। अब हशर के मैदान की एक घटना सुनाता हूँ हदीस की जबान से, 2-3 मिनट लगेंगे और इसी पे अपनी बात को तमाम कर दूंगा। माशाल्लाह मुझे खुशी तो हो रही है, तुम गए नहीं, कोई गया नहीं, आने वाले आए जरूर। और मजमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान और शौकत का। जिलानी साहब जरा मजमा तो देखिए, मगर आपको भी कहाँ फुर्सत है मजमा देखने की। आप तो जनाबे वाला, आप हुए या आप हुए, आप तो स्टेज पे मुंह रख ऐसे करके बैठ जाते हैं जैसे क़यामत स्टेज से ही आएगी। ये मजमा देखें आप, मजमा देगा थोड़ा घुमा ले जी मगर इन्हें तो ऐसे लगा के बैठ जाते हैं स्टेज पे को जैसे क़यामत जब भी उतरेगी तो ऐसे ही उतरेगी। मजमा इतना शानदार है, जरा एक मरतबा नजर तो डालिए आप, इतना आलीशान मजमा।
ارے بتائیے تقریر کرتے کرتے مجھے یہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا. جی جی بے شک. ماشاء اللہ یار مجمع کا جواب ہے. ابھی چچا آ ہی رہے ہیں. جی ہیں؟ ماشاء اللہ. اور یہ ہمارے پرانے چچا ہیں. الحمدللہ خوش رہیں, دعا کرتے رہیں چچا, دعا کرتے رہیں. ماشاء اللہ آپ بزرگوں کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو گئیں تو انشاءاللہ ہم بچوں کے حق میں اللہ بیڑا پار لگا دے گا. بے شک. ماشاء اللہ اللہ ہمارے چچا کی عمر میں برکت دے. آمین. اور ایسے جتنے بھی چچا اس مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کی بکنگ کنفرم فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. سبحان اللہ. بے شک سبحان ارے اللہ. جنت مل جائے اس سے بڑا بنانا کیا ہے. بے شک حق ہے. تو بس اس وقت کی ایک گھٹنا جی حدیث کی زبان سے سناتا ہوں اور آپ بھی رخصت اور میں بھی رخصت. ایک گھٹنا سناتا ہوں اور سیوا سماپت. اجازت ہے؟ دیکھو یہ میدان محشر ہے. یہ دیکھو 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک لائن یہ لگی ہوئی ہے اور ایک لائن یہ لگی ہوئی ہے. یہ جنتیوں کی لائن ہے, یہ جہنمیوں کی لائن ہے. 2 لائن ہیں. ادھر جنتی کھڑے ہیں, ادھر جہنمی کھڑے ہیں. دائنی سائیڈ میں جنتی اور بائیں سائیڈ میں جہنمی. اور لمبی لمبی لائن ہے. اور اب لائن تو کھڑی ہو گئی مگر کب آدیش ہو جائے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. سیکنڈوں میں آدیش ہو جائے گا وہاں تو چلو لے کے چلو ہی نہیں. مگر ابھی آدیش نہیں ہوا تھا. اب مشکات شریف کی حدیث ہے, ابھی آدیش نہیں ہوا تھا جنت والا یہ جہنمی کھڑے ہیں جنتی کھڑے. ابھی آدیش نہیں ہوا ایسے ہی کھڑے ہیں. تو جہنمی لائن میں کھڑے ہوئے جہنمی کو جنتی لائن میں کھڑے ہوئے ایک عالم دین نظر آ گئے. سبحان اللہ. عالم دین ادھر کھڑے, بامل عالم تھے جنہیں بامل عالم تھے وہ وہاں کھڑے تھے. اور جہنمی لائن میں کھڑا تھا. تو جہنمی کی نظر اچانک ان جناب والا نکوکار مولانا پہ پڑ گئی. تو وہیں اس جہنمی لائن سے چیخ کے بولے اتعرفنی. حدیث کے الفاظ ہیں اتعرفنی, اے مولانا صاحب کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں. تو مولانا صاحب دیکھنے لگے. تو اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ آدیش ہو جائے, جلدی سے اپنا تعارف کرا دوں, کہیں پتہ چلا بات کرنے کا موقع نہ ملے. جی تو جناب والا فوراً بولے اے مولانا کیا آپ مجھے پہچانتے ہو. مولانا دیکھ ہی رہے تھے کہ فوراً یہ بولا جہنمی اتیتک بوضوء, اے مولانا صاحب ایک بار میں نے آپ کو وضو کا پانی لا کے دیا تھا, ایک بار لوٹا بھر کے دیا تھا. سبحان اللہ کہو یار. ارے ایک بار وضو کا پانی لا کے دیا تھا مولانا صاحب. مولانا صاحب بولے جو ہے آج بتاؤ میں کسی کام آ سکتا ہوں, اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتاؤ. جناب ہاں بدلے کا بدلہ ہے. جی 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 احسان ہے. بہت اچھا ان عورتوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو طالب علم کو کھانے کھلا رہی ہیں, طالب علم کو بے شک بے شک بے شک. اور جناب والا ان کے ناد اٹھا رہی ہیں, جناب والا ان کے نخرے اٹھا رہی ہیں. کھانا بنا کے بیٹھ گئیں 11 بجے اور طالب علم آیا 1 بجے, تو 1 بجے بھی اللہ آئی نہیں, اپنی نیند قربان کر. دن میں بھی کچھ عورتیں سو رہی ہیں, یہ عورتوں تو سو ہی رہی ہیں, تھوڑا تھوڑا سو ہی رہی ہیں. 1 بجے بھی سو گئی, 12:30 بجے بھی سو گئی, جب 4 تبھی سو گئی. اب اتنے میں طالب علم آ گیا اور جناب والا طالب علم نے کہا امی کھانا دے دو. اور یہ حلقت آ گئی کہ یار یہ عجیب سمسیا ہے, یہ ایک ہی وجہ آتا ہے, ساری نیند خراب ہوتی ہے. معاذ اللہ عزت بار معاذ اللہ, ایسی عورت نہیں بلکہ جناب نیند کو قربان کر دیا, اپنی اولاد کی طرح اپنے لال کی طرح اس کو سمجھا. اندر گئی اور جناب والا کھچڑی کر کے گھی کر کے شکر دے کے اور شکرانے کر کے جناب والا اسے کھلایا پلایا, پانی دیا فریج کا ٹھنڈا پانی, اور خوش ہو گئے اسے واپس کیا. اللہ اکبر. اس عورت کو اللہ عز و جل کی کیا درجے بلند ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے مہمان کی یہ خدمت جناب والا طالب علم, خدا کی قسم کوئی اور نہیں, معمولی ہستی کا مالک نہیں ہے طالب علم. بے شک بے شک. میرے بچے بھی ہیں اور تمہارے بچے بھی ہیں. بے شک. میرا بچہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے کہتا ابو مجھے 20 روپے کا چاکلیٹ دے دو. میں نے کہا 20 کا دے دوں گا, تو چپ ہو جا. تو جناب والا جیسے میں نے 20 کا نوٹ نکالا چپ ہو گیا. دکان پہ جیسے میں نے گود میں لیا, دکان پہ پہنچتے ہی بولا میں تو 50 والا لوں گا. تو میں نے کہا چل 50 والا ہی دے دیں گے, اب تو چپ جا. تو اس کی لے گا, بولا میں تو 100 والا لوں گا.